فرماتے ہیں کہ وقت اس طرح کا ہوگا کہ عالم از علم نالا، دانا از فہم گریاں، نوداں برقص اوریاں، مصروف والہانہ. حال یہ ہو جائے گا کہ عالم اپنے علم سے نالا ہوں گے، یہ علم جو ہم نے حاصل کیا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو دانا ہے، سمجھدار لوگ ہیں، وہ اس بات پر روئیں گے کہ ہماری فہم سے، ہماری سمجھ سے کوئی فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے. اور عوام الناس کا، لوگوں کا حال یہ ہوگا، نادانوں کا، کہ والہانہ ایک بے شرمی سے، بے حیائی سے ناچ گانے کی محفلیں لگائے بیٹھے ہوں گے. ان کو سوائے رقص و سرور کے، اگر آپ آج ٹیلی ویژن لگا کے دیکھیے کہ 80-70 چینل آ رہے ہیں، پریکٹیکلی 60-70% چینلز پر ایک وقت میں سوائے ناچ گانے کے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. یعنی پریکٹیکلی حال یہ کہ آپ چینل 0 سے لے کے 100 تک بدلنا شروع کیجئے، آلموسٹ 80% چینلز آر اونلی شوئنگ میوزک، ناچ گانا، فحاشی، MTV، اتنی فحش حرکتیں، اور پورے معاشرے کو انہوں نے ڈال دیا ہے ان حرکتوں میں، جبکہ پورا معاشرہ اس وقت مختلف چیلنجز کا شکار ہے، ہر طرف آزمائشیں اور امتحان آئے ہوئے ہیں، ذہنی طور پر موف کرنے کے لیے اور لوگوں کو اس میں ڈالا ہوا ہے. پھر وہ کہتے ہیں آ مفتیان گمراہ فتویٰ دہن بیجا، در حق بیان شرح سازن بسے بہانہ. یہ معاشرہ اس لیے تباہ ہوگا، اس لیے معاشرے کا یہ حال ہوگا کہ جو معاشرے کے مفتی ہیں، معاشرے کے جو علماء ہیں، وہ خود گمراہ ہوں گے. ان سارے لوگوں کا حال یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں فساد برپا کر کے پاکستان کی ریاست کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں، وہ سب اپنے نام کے آگے مفتی لگاتے ہیں. اور ایسے گمراہ بدبخت، اب یہ بات بتائی گئی تھی کہ وقت جو امت کے زوال کے جو ہوں گے، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ علماء وہ لوگ بن جائیں گے کہ جو دہشت گرد، بدترین فاسق فاجر گمراہ ہوں گے، جو امت کی تباہی کے لیے فتوے استعمال کریں گے. بالکل ایگزیکٹلی آج کے دور کا ہے مطلب. اور اس کے بعد ایک اور بات کہ جب اس قسم کا علماء خراب ہونا شروع ہو جائے معاشرے میں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی ہدایت اور تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہتا. نتیجتاً بدکار اور ناپاک ترین لوگ معاشرے کے، جو کرپٹ ترین ہوتے ہیں، ناپاک ترین ہوتے ہیں، دہشت گرد ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، وہ ملک پہ حکمران بن جاتے ہیں. آج ہمارے اطراف میں دیکھ لیجئے، ہمارے سارے حکمران ماشاءاللہ اس کیٹیگری پر پورے اترتے ہیں. اس پر نعمت اللہ شاہ فرماتے ہیں فاسق کنت بزرگی برقوم از سترگی، پس خانہ از بزرگی خواہد شد ویرانہ. جو بدکار اور فاسق لوگ ہیں وہ بزرگ بن جائیں گے، حکمرانی کریں گے، اور ان کی حکمرانی کی وجہ سے ملک میں ویرانی پھیلنے لگے گی، برائی ہوگی، بدبختی آئے گی، بے برکتی ہوگی، برکت اٹھ جائے گی، سیلاب آئے گی، زلزلے آئیں گے، طوفان آئے گا، لوگوں میں رزق ختم ہو جائے گا، لوگوں میں ٹالرنس ختم ہو جائے گی، جگہ جگہ رائٹس، آگ، پانی، بجلی کے لیے آج پورے شہر میں آپ دیکھ لیجیے برائیاں جنم لیں گی ان کی وجہ سے. کہیں بجلی کے لیے لوگ جلوس نکال رہے ہیں، کہیں پانی کے لیے لوگ رو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، کہیں پہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو بنا ہوا ہے، کہیں پہ عزتیں پامال کی جا رہی ہیں. جب اس قسم کے لوگ ملک میں حکمرانی کریں گے، جب علماء کرپٹ ہو جائیں گے، اس قسم کے لوگ ہوں گے، اہل علم کی بات کوئی نہیں سنے گا، علماء جو اصل علماء ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوں گے، ان کی بات سننے والا کوئی نہیں، نادان لوگ ناچ گانے کے علاوہ کچھ سوجھ نہیں رہا ہوگا ان کو. اس حالت میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے ایسے مجرمانہ فعل ہوں گے، ایسا ایسا ظلم کیا جائے گا. دیکھ لیں اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے. تو جو حیثیت بنی ہوئی ہے کہ فرماتے، اور پھر حال یہ ہو جائے گا در شہر کوہ قشلاق نوشن خمر بے باک، ہم بھنگ و چرس تریاق نوشن باغیانہ. حال یہ ہو جائے گا کہ پہاڑوں میں، گاؤں میں، شہروں میں، ہر جگہ لوگ بے باک ہو کے جرأت سے شرابیں پیا کریں گے، اور ساتھ ساتھ ڈرگز عام ہو جائیں گے. ہر کوئی افیم پہ ہوگا، کوئی حشیش پہ ہوگا، کوئی ہیروئن پہ ہوگا. آج اگر پورے معاشرے میں آپ ٹیبو ہے یہ بالکل، پورے معاشرے میں شراب اتنے اطمینان سے پی جاتی ہے کہ ملک کے حکمرانوں کی تصویریں مارکیٹ میں فلوٹ کر رہی ہیں کہ ہاتھ میں شراب کے جام اور شراب کی بوتلیں ہیں. شرم بھی باقی نہیں رہی ان بے شرموں میں. ایک وقت تھا کہ اگر یہ ظلم کرتے بھی تھے لوگ تو چھپ کے کرتے تھے. بالکل. اور اس وقت یونیورسٹیز اور کالجز میں ہماری حال یہ ہو گیا ہے کہ بچے بھی سگریٹ سے لے کے ڈرگز پر آئے ہوئے ہیں. یعنی پریکٹیکلی او لیول، اے لیول کے اسٹوڈنٹس کا حال یہ ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی پاپولیشن جو ہمیں کرائسس ہو رہا ہے کہ ہمارا یوتھ، چاہے وہ غریب طبقے کا ہو، چاہے وہ ایجوکیٹڈ کلاس کا ہو، لوگ ڈرگز پہ یا ڈرنکنگ پہ یا اس قسم کی حشیش پہ یا ایسی چیزوں پہ جا رہے ہیں کہ جو نشے کی. سگریٹ تو بالکل ہی عام ہو چکی، اس پہ کوئی شرم کی بات بھی نہیں بچتی. اور پھر حال یہ ہوگا کہ دین اسلام کے احکامات شمع کی طرح خاموش ہو جائیں گے. یعنی جس طرح موم بتی بجھ جاتی ہے، دین کے احکامات اسی طرح خاموش ہو جائیں گے. عالم جہول ہو جائے گا، جاہل عالم بن جائے گا. یعنی عالم جو ہیں ان کو جاہل کہا جائے گا، اور جو جاہل ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں. معلومات تو ہے لیکن علم نہیں ہے.
ہدایت بھی نہیں ہے، تزکیہ بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے، جنرل نالج ہو سکتا ہے ہو، Exactly. لیکن یہ معاشرے کا جو اس وقت حال ہو جائے گا کہ پریکٹیکلی علم کی شمع بجھ جائے گی. اس وقت اگر آپ اگین ہم پھر مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشرے کا علم دیکھنا ہے تو 70-80 چینل ٹیلی ویژن کے لگا کے دیکھ لیجئے، کسی ایک چینل پہ علم کی بات نہیں ہو رہی ہوتی. نہیں، جو لوگ بھی بٹھائے جاتے ہیں زید صاحب، جو اسکالر ڈسکس کرتے ہیں، وہ آپ والی بات ہے، وہ خود بے علم اختلافی ہوتے ہیں. باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی بات ہوتی ہے، گھٹیا بات ہوتی ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس سے قوم کی کردار سازی ہو، تربیت سازی ہو، الا ماشاءاللہ ایک آدھ پروگرام، ایک آدھ کوئی شخص، ایک آدھ کوئی اسکالر آ کے کوئی ہدایت کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نقار خانے میں اس طوطی کی سنتا کوئی نہیں. ایک طوفان مچا ہوا ہے، اتنی خرافات گفتگو کہ پریکٹیکلی اگر آپ تھوڑی دیر سن لیں تو آدمی ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، انسان کا بلڈ پریشر رائز کرنے لگ جاتا ہے.